عمران خان صاحب، ان کی تحریک انصاف، پاکستان کے موجودہ حالات، ان سب کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم جس بھنور میں اس وقت دھنستے چلے جا رہے ہیں اس سے ہمیں کوئی راہ تو سجائی دے کہ ہم آخر کیا غلطی کر رہے ہیں، کیا ہم نے غلطیاں کیں، اور آنے والے دنوں میں ہمیں کیا کچھ سمجھنے کی اور کرنے کی ضرورت ہے۔ ویسے تو ساری بہت عقل کل ہیں پاکستان میں، یعنی پاکستان میں عقل کل کی کمی نہیں ہے، اور ایسے ایسے دور کی کوڑیاں لائیں گے اور آپ کو ایسی ایسی کہانیاں سنائیں گے کہ آپ شش در رہ جائیں گے۔ بہت سارے معاملات میں تو ہمیں کانوں پر اور آنکھوں پر یقین نہیں ہوتا کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہے یہ کوئی پڑھا لکھا انسان کہہ سکتا ہے، لیکن وہ پڑھے لکھے ایسے ہیں جنہوں نے کروڑوں عمران خان صاحب سے فنڈ کی شکل میں لیے، اب وہ اس فنڈ کو یا ان پیسوں کو حلال کر رہے ہیں اور وہ ان کے بارے میں بول رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے بارے میں ایک بات تو بہت واضح طریقے سے کہی جا سکتی ہے کہ وہ ایک بزدل انسان ہے۔ بزدل کیسے؟ کہ جو بہادر انسان ہوتا ہے اور جو سچا ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہر مشکل کا مقابلہ کرتا ہے اصول، قانون اور قاعدے کو سامنے رکھ کے، اور جو بزدل ہوتا ہے وہ ڈنڈورا تو قانون کا اور انصاف کا پیٹتا ہے لیکن ہر جگہ پہ فاؤل مارتا ہے۔ فاؤل آپ سمجھتے ہیں نا، یعنی ہر جگہ ڈنڈی مارتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کی جتنی سیاست ہے یہ ڈنڈی سے، بلکہ ڈنڈوں سے نہیں، ڈنڈوں کے معنی تشدد ہو جاتا ہے، ڈنڈی سے یعنی دھوکہ دہی سے عبارت ہے۔ عمران خان صاحب کا جو لاہور کا پہلا جلسہ ہوا تھا 2018 کے انتخابات سے پہلے، تو اس میں سب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ سارا سپانسر کیا ہے، تو عمران خان صاحب اس پر بالکل خاموش رہے کیونکہ ان کے حق میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ کتنی پارٹیوں سے کتنے الیکٹیبلز، یعنی وہ جو کہ ووٹ لینے والے لوگ تھے اور جو جیت سکتے تھے، وہ عمران خان صاحب کی پارٹی میں لائے گئے۔ تو عمران خان صاحب کے بھی حق میں یہ بات جاری تھی، اس لیے انہوں نے یہاں بھی ڈنڈی ماری۔ پھر ان کی جب حکومت یعنی 2018 کے انتخابات ہوئے تو ان کی حکومت بننے کے کوئی آثار نہ تھے۔ آثار کیوں نہ تھے؟ کیونکہ نیشنل اسمبلی میں ان کی ٹوٹل 116 سیٹس تھیں باوجود اسٹیبلشمنٹ کی تمام تر حمایت کے، جبکہ جو اپوزیشن میں پارٹیز تھیں، خاص طور پر مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی، وہ بھی تقریباً کوئی 107 ممبران ان کے بھی تھے، تو یعنی وہ پی ٹی آئی کے قریب قریب تھی۔ اب عمران خان صاحب آج کل آئی ایم سوری ٹو سے گزبر کی زبان نکال کے کہتے ہیں میرے 172 ممبران، وہ امریکی سازش ہوگی۔ بھئی آپ کے 2018 کے انتخاب میں آپ کو 116 سیٹیں ملی، تو آپ کے وہ 172 کدھر سے ہو گئے؟ وہ آپ کے ساتھ دوسرے لوگ زبردستی آپ کے ساتھ غم ایلفی لگا کے جوڑے گئے، جس کی وجہ سے آپ کی حکومت کبھی 274 بنتی تو کبھی 276 ہوتی، اور کبھی پتہ چلتا کہ آپ کو ووٹ آف کانفیڈنس لینے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کے ساتھ شاید ممبر نہیں ہے۔ یعنی کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا اور کدھر لا کے پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑا، یہ 3 سال 9 ماہ تک کھیل چلتا رہا اور یہ اسٹیبلشمنٹ چلاتی رہی۔ تو عمران خان صاحب یہاں ڈنڈی مارتے رہے، ہم تو ایک پیج پر ہیں، یہ تو میرے ساتھ ہیں، یہ تو حکومت کے ساتھ ہیں۔ جب اختلاف پیدا ہو گیا اور وہ خود مان چکے ہیں، اور خود اکیلے نہیں مانے، ان کے تمام وزراء مان چکے ہیں کہ یہ سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑ پڑے، اور کوئی بھی ان کو یہ بتانے والا نہیں تھا کہ آپ یہ کام مت کریں، تو اسٹیبلشمنٹ ان سے پیچھے ہٹ گئی۔ جب پیچھے ہٹی تو وہ کہاں کی اینٹ اور کہاں کا روڑا جو ساتھ لا کے جوڑا، وہ سارے پی ٹی آئی سے الگ ہو گئے، کیونکہ عمران خان صاحب تو اپنے اندر ایک پوری خود دنیا ہے۔ اب بقایا سب کو کہتے ہیں آپ میرے گرد گھومتے جائیے کیونکہ میں ہی آپ کا سینٹر ہوں۔ تو جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے کہا نہیں جناب، آپ ہمارے سینٹر نہیں ہو سکتے ہیں، آپ ذرا سائڈ پر ہو جائیے۔ تو جب انہوں نے عمران خان صاحب کو چھوڑا تو پھر ان کے پیچھے ممبران وہی رہ گئے جو 116 تھے۔ اب یہ 124 کے استعفے دے کے گفتگو یہ کر رہے ہیں جنہوں نے بلے کے نام پر ووٹ لیا، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ووٹ دیا،
لیکن بھائی آپ کے تو 116 تھے، تو پیچھے جو آپ کو یعنی 132-34 تک پہنچنے کے لیے کچھ 16-18 جو لوگ تھے وہ جہانگیر خان ترین کے جہاز میں بٹھا کے لائے گئے اور ان کو ادھر ادھر کے وعدے کیے گئے، تو انہوں نے آپ کا ووٹ تو نہیں لیا تھا۔ تو جب آپ اسمبلی سے استعفیٰ دے رہے ہیں تو آپ کہیں گے ہمارے 116 تھے، ہم تو 116 استعفیٰ دیں گے۔ 116 میں سے اگر کوئی 10-12-15 جو ہے وہ منحرف ہو گئے تو آپ کہیں جی ہم تو 95 یا 92 جو ہمارے ہیں ہم وہ استعفے دیں گے۔ بقایا کہ آپ کس لیے جناب کر رہے ہیں، تو یہاں سے ثابت ہو گیا کہ آپ ڈنڈی مارتے ہیں، یعنی آپ کی حکومت نہیں بن رہی تھی، آپ ڈنڈی مار رہے تھے۔ پھر اس کے ساتھ اگلی ڈنڈی جو آپ نے ماری وہ آپ نے آئین کو توڑنے کی ماری، یعنی آپ کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ آپ اتنا بڑا ڈرامہ کرتے جس میں قاسم سوری، فواد چودھری، عارف علوی، یعنی آئینی عہدوں پر عارف علوی، ڈاکٹر عارف علوی، یعنی انسان جب کہیں کو تھوڑی تعلیم حاصل کر لیتے تو اس کے اندر اتنا شعور تو آ جاتا ہے کہ مجھے اس اوتھ کا یعنی اس وعدے کا پاس کرنا ہے جس کا میں نے اس عہدے پر آنے سے پہلے سب کے سامنے وعدہ کیا۔ تو آپ آئین کو ہی جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ہی کھلواڑ کر رہے ہیں۔ یہ ڈاکٹر عارف علوی پہلے جماعت اسلامی میں تھے، اور جتنے جماعت اسلامی سے اٹھ کے آئے ہیں، یہ ان کے محمود الرشید اور یہ لٹرم پٹرم بہت سارے، ان کا خمیر جو ہے نا وہ جماعت اسلامی سے اٹھا، اور جماعت اسلامی وہ جماعت ہے جس نے ہمیشہ کھلواڑ کیا ہے آئین کے ساتھ بھی، مذہب کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ۔ تو یہ عارف علوی وہیں سے آئے تھے، ان کا پہلا شروع میں یعنی کراچی میں یہ اسی جماعت سے تھے، تو ان کو کوئی گھاس نہیں ڈال رہا تھا۔ پھر یہ پی ٹی آئی میں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر آئے تو یہ صدر پاکستان بن گئے۔ تو انہوں نے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا، انہوں نے ثابت کیا کہ یہ جس جماعت سے تعلق رکھتے تھے اسی ذہن کو انہوں نے ریفلیکٹ کیا۔ تو عمران خان نے ان سب کے ساتھ مل کے یعنی قاسم سوری، فواد چودھری، عارف علوی اور خود ان 4 لوگوں نے آئین کو تہ و بالا کیا۔ پھر جب سپریم کورٹ نے، پھر کہتے ہیں سپریم کورٹ تو مداخلت نہیں کر سکتی ہے۔ بھئی آپ جو ہے وہ یہ کہیں کہ عمران خان کے 100 ووٹ ہیں اس لیے یہ وزیر اعظم ہیں، اور جو ان کے مخالف میں ہیں اس کے 180 ووٹ ہیں تو وہ وزیر اعظم نہیں ہیں۔ تو یہ عدالت میں تو چیلنج ہو سکتا ہے نا کہ آپ اتنی بڑی دھاندلی کر رہے ہیں، اسپیکر کی کوئی اس طرح کے اختیارات تو نہیں ہیں۔ تو اسپیکر کی یہی بات چیلنج ہوئی کہ وہ جو نو کانفیڈنس تھی اس کو قومی اسمبلی سے اٹھا کے باہر نہیں پھینک سکتے تھے، پر انہوں نے ووٹنگ لازمی کرانی تھی۔ تو جب عدالت نے کہہ دیا تو پھر آپ کے اسد کیسر پورا دن یعنی وہ بندر کی طرح پینترے بدلتے رہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس ملک کا آئین ہے، باہر ساری دنیا اس وقت یعنی کیمروں کی نظر سے پاکستان کو دیکھ رہی ہے، تو پاکستان جو ہے کہیں پر کچھ بیہیو کر جائے، کہیں ہم آئین قانون آئین یعنی جمہوریت، ہم یہ دنیا کو بتا دیں کہ آخر ہم کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو کہ اب کیا کہیں، جو کہ ایسے چول قسم کے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے ثابت کیا کہ وہ اتنے ہی چول ہیں۔ تو ہمیں کیا ثابت ہوا کہ عمران خان صاحب یہاں پر بھی ڈنڈی مار گئے۔ تو یعنی وہ ایک مسلسل پہلے دن سے جھوٹ بول رہے ہیں، 50 لاکھ نوکریاں دیں گے، نہیں 50 لاکھ گھر دیں گے، 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، یعنی وہ وعدے لمبے لمبے۔ پھر انہوں نے کہا میرے پاس 200 لوگوں کی ٹیم ہے، میں آتے ہی ٹھیک کر لوں گا، پھر میں ٹیکس لے آؤں گا۔ پھر انہوں نے کہا میرے پاس 200 ارب ڈالر باہر سے میں فوری لے آؤں گا، 100 ارب ڈالر جو ہم نے دنیا کو دینا ہے وہ دیں گے، 100 ارب جو ہے اس سے ہم ملک کو درست کریں گے اور ہم چل پڑیں گے۔ تو حسن نثار جو عمران خان صاحب کے بڑے ہی چاہنے والے ہیں، ویسے انہوں نے بھی پتہ نہیں وہ پڑھائی کدھر کی ہے کہ ان کو یہ نہیں پتہ چلا کہ یہ بندہ اتنا جو ہے نا وہ جھوٹ بولنے والا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے پاس تو ٹیم ہی نہیں ہے۔ تو آپ اس کی حمایت کر رہے تھے، کیوں کر رہے تھے؟ حسن نثار صاحب سے کوئی نہ پوچھے، وہ اس ملک میں اخلاقیات کا پرابلم ہے، کسی اور کا نہیں ہے، اخلاقیات ٹھیک ہو جائیں۔ یعنی ان کو بھی اس چیز سمجھ نہیں آتی ہے کہ آپ کی اخلاقیات کہاں تھی جب آپ عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے؟ آپ اس وقت دیکھتے نا کہ یہ بندہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، دور سے نظر آ رہا تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں جو ہیں وہ نہیں ہو سکتی ہیں، 50 لاکھ گھر 5 سال میں کیا 25 سال میں نہیں بن سکتے ہیں، تو آپ اس کی حمایت کر رہے تھے۔ پھر اور کتنے ہیں، اور بھی بہت سارے یہ میڈیا پر پڑے ہیں نا جو ان کے اب اگینسٹ بول رہے ہیں۔ حسن نثار صاحب تو خیر ابھی تک نہیں بول رہے ہیں، کہتے ہیں عمران خان اب جو ہے نا وہ ان سب کو کھا جائے گا۔ بھائی جھوٹ، فراڈ، دھوکہ دہی پر آپ جو مرضی بیانیاں بناتے رہیں، کو پبلک اتنی جاہل ہے
اس پبلک کو پہلے 1980s میں اور 90s میں اور پھر ایون اس کے بعد بھی نواز شریف صاحب نے ایک اسی طرح کے لوگوں کو نا سبز باغ دکھانا، ٹو پینٹ روزی پکچرز. تو نواز شریف صاحب نے کہا پنجاب تیری پگ کو لگ گیا داغ، یہ پیپلز پارٹی جو ہے نا یہ غداروں کی جماعت ہے. تو اخیر پر آج 2022 میں ثابت ہو گیا کہ مسلم لیگ نواز وہ ہے جو وہ پیپلز پارٹی کو کہتی رہی. پیپلز پارٹی نے تو کچھ نہیں کہا، نہ انہوں نے کہا آپ کو جواب دینا ہوگا، نہ انہوں نے کہا آپ نے یہ کیوں کیا، نہ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے کیوں نکالا، نہ انہوں نے یہ کہا کہ میرا ساتھ کیوں چھوڑا جو عمران کہہ رہا ہے. پیپلز پارٹی تو کہتی ہے آپ اپنا کام کریں، آپ اپنا کام کرنے دیں، ہم آئین کے تحت ملک کو چلائیں گے، آپ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور ججز یہ یعنی جو بھی ہمارے دفاعی ادارے اور ججز ہیں یہ اپنا اپنا کام کریں. آپ اپنے کیسز دیکھیں، وہاں پر آپ کے کتنے لاکھوں کیسز پینڈنگ پڑے ہیں، لیکن آپ کو ڈیم بنانے کی وہ چاچا رحمتے تھا. پھر جو دوسرے تھے ان کو اپنی اور کئی طرح کی اندر سے جو ہے نا وہ خادم حسین رضوی کی طرح پیڑاں ہور تھے پھکیاں ہور. تو یعنی ان کی اس طرح کی گفتگو ہے نا. پیپلز پارٹی نے تو کبھی ایسا نہیں کہا کہ جناب ہم ملک جو ہے وہ اس طرح سے کریں گے جیسے نواز شریف اور یہ عمران خان فرما رہے ہیں. کیونکہ ملک چلانے کے لیے آپ کو تھوڑا تدبر، تھوڑا فہم، تھوڑی سمجھ کی ضرورت ہے. تو نواز شریف صاحب نے 80s اور 90s میں ملک کی ستیہ ناسی پھیر دی، پنجاب تیری پگ کو لگ گیا داغ. محمد خان جنیجو کی پیٹھ میں چھرا گھونپا. اس قوم کو نظر نہیں آیا کہ یہ آدمی جو اس کی پارٹی کا کینڈیڈیٹ اور پھر وزیر اعظم ہے، یہ اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہا ہے. سارا پنجاب اس کے پیچھے لگ گیا. یہ پیپلز پارٹی والے جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہیں. تو پھر اخیر پر کیا ہوا؟ پھر اخیر پر وہی کٹا سوا ہوا جو کہ نواز شریف نے آپ کے لیے کر کے دیا. یہ ہیں وہ ذرائع جن سے ہم نے دولت کمائی. تو پھر آپ کو ٹھٹ بھی اس نے نہیں دکھایا. پھر اس نے کہا میری پلیٹلیٹس کم ہو گئی. کیسا آپ کو پھر پنجاب کی پگ کو یہ داغ لگا کہ وہ بغیر یعنی بیمار ہوئے آپ کو بیماری کا بہانہ کر کے یہاں سے چلا گیا. پوری دنیا کہتی ہے اوے پنجابیو تسی تے فراڈیے ہو، تم نے 3 دفعہ ایک بندے کو الیکٹ کیا اور وہ جھوٹے بہانے کر کے اور جھوٹی سٹوریاں سنا کے یہاں سے چلا گیا. تم کس قابل ہو؟ اب دوسرا پنجاب کی پگ کو داغ لگ گیا عمران خان سے، کیونکہ یہ لاہور اور میاں والی کے رہنے والے ہیں. تو یہ بھی تو پنجاب میں آتے ہیں نا. تو لوگ کہتے ہیں اس بندے نے آپ سے کتنے جھوٹ بولے، لیکن ابھی بھی آپ اسی کے اندر تلاش کر رہے ہیں یہ ہمارا مسیح ہے، یہ ہمارے لیے سب کچھ لے آئے گا. یار پہلے اس نے آپ کے ساتھ اتنا دھوکہ فراڈ کیا ہے اور 3.25 سال تک اقتدار میں بیٹھا رہا اور کہتے ہیں میں وہاں پر بیٹھ کے تماشے دیکھتا ہوں، میں باہر نکلا میں خطرناک ہو جاؤں گا. ملک کو ایسے چلایا جاتا ہے. لیکن جناب اس عوام نے نواز شریف کے پیچھے اتنا عرصہ قوم کا وقت، پیسہ اور قوم کے ریسورسز اور ڈیولپمنٹ کو برباد کیے. اب عمران خان کے پیچھے 4 سال سے لگے ہوئے برباد کر رہے ہیں. برباد 4 سال تو کر چکے ہیں، آگے پتہ نہیں کتنا برباد کرنا ہے. اور عمران خان وہ تل ہیں جن میں تیل نہیں ہے. پھر یہ پی ٹی آئی جو ہے یہ لوفروں لفنٹروں کی جماعت ہے. آپ اس کا دیکھیں شیخ رشید، 80s میں جا کے شیخ رشید کی تقریریں سنیں. وہ کہتے ہیں اب میں کیا کہوں کتنی غلیظ اس کی زبان ہے. استعارتاً ایک بات اس کی بتاتا ہوں. کہتے ہیں جب دودھ باہر سے مل جاؤ تو میں گھر میں بھینس ضرور رکھنی ہے. کچھ شرم، سوری اب میں کیا کہوں. تو شیخ رشید میں عمران کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہوں بھلے پوری دنیا کی اسٹیبلشمنٹ آ جائے. کمال ہی نہیں ہو گیا. پھر وہ فواد چودھری، اس کو ذرا دیکھیں، جو کہتے ہیں آئین کے یہ متصادم ہے نو کانفیڈنس موشن، یہ غدار ہیں 200 لوگ. وہ بڑا وفادار آ گیا. پھر ان کے ساتھ اعظم سواتی جو امریکہ سے پیسے چرا کے بھاگا اور ان کا وزیر ہے. پھر اور کس کا ذکر کریں؟ یہ شاہ محمود قریشی کا ذکر کریں جو پہلے ایک جماعت میں، پھر دوسری جماعت میں، پھر تیسری جماعت میں. یعنی جماعت کا مطلب یہ نہیں کلاس 1 2 3، یعنی ایک پارٹی سے دوسری، دوسری پارٹی سے تیسری. تو پارٹیاں روز بدلتے رہیں. پھر اور کس کا ذکر کریں؟ یہ کاف لیگ جس کو یہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ یہ تو بڑے ڈاکو ہیں.
تو ان کی ٹوٹل 3 سیٹیں تھیں پنجاب اسمبلی میں. پنجاب اسمبلی میں بھی ذرا ان کا میں آپ کو جو ہے نا وہ بتا دیتا ہوں کہ ان کا پنجاب اسمبلی میں کیا رولا تھا اور کتنے. 129 سیٹیں تھیں مسلم لیگ نواز کی اور 123 تھیں عمران خان کی. حکومت کس کی بنتی تھی؟ مسلم لیگ نواز کی بنتی تھی پنجاب میں. لیکن عمران خان صاحب نے دھاندلی کی، جھوٹ، فراڈ، دغا، اسٹیبلشمنٹ کی مدد، ادھر ادھر سے ملا ملو کے پنجاب میں حکومت بنائی. تو پھر کہتے ہیں وہ باہر کی سازش ہوگی میرے سے لوگ مجھے چھوڑ کے بھی آ کے. بس ٹوٹل 123 سیٹیں تھیں. تو آپ کو چاہیے کتنی؟ یہ بھی کہہ رہے ہیں نا 186 چاہیے. تو آپ کو کتنی 123 میں کتنے ایڈ کریں؟ 123 میں 52 ایڈ کریں تو پھر 75 بنتے ہیں. تو 75 میں پھر 11 ایڈ کریں تو پھر 186 بنتے ہیں. تو آپ کو اکٹھے 60-70 ممبران چاہیے تھے. تو آپ کے ساتھ جو ہے نا پھر کیا ہوا؟ پھر آپ نے حکومت مانگے تانگے کی بنائی. کوئی انڈیپینڈنٹ ملائے، کوئی یہ ڈاکو چور کاف لیگ والے ملائے. پھر ابھی دیکھیں وہ پرویز الہی کو چیف منسٹر کے لیے بزدار سے استعفیٰ لے لیا. پہلے بزدار جو ہے نا بیچارے وسیم اکرم کا نام خواہ مخواہ بدنام کیا. تو بزدار سے استعفیٰ لے لیا. جب وقت شہادت ہے آیا، جب یعنی مشکل وقت آ گیا تو بزدار سے کہا تم استعفیٰ دے دو. میدان میں تو اتنے کھڑے ہونے والے ہیں، بزدل نہیں ہیں تو اور کیا ہیں. پھر جب بزدار سے استعفیٰ لے لیا تو اب ان کا گورنر یہ رو رہا ہے وہ استعفیٰ ٹھیک نہیں ہے تو صدر یہ کر لیں تو وہ کر لیں. پھر وہ کہتے ہیں آرمی چیف مجھے 1 صوبیدار اور 4 سپاہی دے دے تو میں اس نئے چیف منسٹر کو گرفتار کر لوں. مطلب کس قدر بزدل اور کس طرح بے شرم لوگ ہیں کہ نہ آئین پر عمل کرنا ہے نہ قانون پر عمل کرنا اور کھلواڑ کرنا ہے. تو آپ ان کے بارے میں کیا توقع کرتے ہیں؟ اگر خدا نہ خواستہ آپ نے ان کو دوبارہ ووٹ دے دیا تو یہ آپ کے ساتھ وہ کریں گے آپ کو لگ پتہ جائے گا. جس طرح یوکرین کے لوگوں کو پتہ لگا ہے نا، وہ اداکار میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کئی جگہوں پہ کہ یوکرین میں جو اداکار انہوں نے ایک ڈرامے سے بڑا مشہور ہوا تو اس کو انہوں نے اپنا صدر بنا دیا. تو اس نے یوکرین کی جو ہے نا ستیہ ناسی پھیر دی. کن کے کہنے میں؟ نیٹو اور امریکہ کے کہنے میں. تو یہ عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں نا میرے خلاف سازش ہوگی، یہ بیسیکلی انہی کا ایجنڈا پورا کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر ایک دفعہ اگر لا قانونیت پھیلی اور یہ عمران خان پھیلائیں گا، اور اگر یہ ایک دفعہ پھیل گئی یہ کسی کے باپ کے کہنے سے بھی کنٹرول نہیں ہونے والی. اور پاکستان کے حصے بکھرے اتنے ہوں گے جتنا نعوذ باللہ. لیکن یہ عمران خان اس ڈگر پر چل رہے ہیں اور اس ڈگر پر چلا رہے ہیں، یعنی لوگوں کے ساتھ بے عزتی. اب دیکھیں نا وہاں پر مدینہ منورہ میں انہوں نے کیا حرکتیں کی. یعنی انسان کو اپنا ہوش نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں یا اللہ میرے گناہ بخش دے. یہ وہاں دوسروں کے اوپر سیاست کر. تو یہ لوفر اور لفنٹروں کی جماعت نہیں ہے. تو ذرا سوچیے، آپ کے پاس وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے. سوچئے کہ آپ ان کے پیچھے مت لگیے، کیونکہ ان کے پیچھے لگیں گے تو اپنا آپ بھی گوائیں گے. وہ کیا ہے بلے شاہ کا کہ وہ ککر کے اوپر نا انگور کی بیل چڑھائی تو ہر گچھا زخم آیا. تو آپ ہر شعبہ زندگی کو اسی طرح کانٹوں سے چھلنی کر دیں گے اگر آپ ان فراڈیوں اور لوفر لفنٹروں کے پیچھے لگیں گے. ان کی جو ویڈیوز کی بات ہو رہی ہے وہ آئے گی تو آپ کو پتہ لگے گا. میں ہوں فیل ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. ذرا سوچیے، نہیں بلکہ بہت زیادہ سوچیے اور دیکھیے کہ پاکستان میں کتنی چیزیں بلا روک و ٹوک ہو رہی ہوتی ہیں اور پھر انتہائی بےہودگی سے جاری بھی رہتی ہیں. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. جن فرینڈس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.